حضور نے فرمایا تمہارے اموال تمہارے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، ناحق کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تمہارے مال تم آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ آج مسلمان کو کسی کے مال کی کوئی پرواہ نہیں، جس کا بھی مال ہو مسلمان وہ دھڑلے سے اسے ہڑپ لیتا ہے اور اس مال کو لوٹنا۔ ارے ہم نے تو مسجدوں کا مال نہیں چھوڑا، مدرسوں کا مال نہیں چھوڑا، قبرستان کو نہیں بخشا، عیدگاہوں کو نہیں چھوڑا۔ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یتیموں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والے، بیواؤں کے مال کو ہڑپ لینے والے، بے سہارا مسکینوں کے مال کو بھی نہیں بخشنے والے، کیا ہماری نوبت آ چکی ہے کسی کا مال کھانا اور کسی کا مال لوٹ لینا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ حرام، کسی کا بھی مال مسلمان نہیں لے سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر مال کھانے والا، مال لوٹنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دنیا میں اس کا کچھ چل بھی جائے لیکن آخرت میں اس سے زیادہ مفلس اور بدتر کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اپنا جواب دیا، یا رسول اللہ ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں، نادار اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم یعنی کوئی روپیہ نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو، کوئی متاع نہ ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ یقیناً وہ تنگ دست ہے، کنگال ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، نادار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت میں عبادتیں تو اس کی ہوں گی، نمازیں بھی ہوگی، اس کی دیگر عبادتیں بھی ہوگی، لیکن اس نے کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، چوری کی ہوگی۔ اب یہ حق والا آئے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے اپنی زبان سے مجھے گالی دی تھی، برا بھلا کیا تھا۔ اللہ اس کے نیکیاں لے گا اور اس مظلوم کو دے دے گا۔ کوئی آئے گا کہے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ اس کی اور نیکیاں لے گا، اس کو اس کے بدلے میں دے دے گا۔ اور کوئی تیسرا آئے گا کہے گا اے اللہ اس نے میرا مال لوٹ لیا تھا، کھا لیا تھا، میرا قرضہ ڈبو دیا تھا، اللہ اس کی اور نیکیاں لے گا، اس کو بھی دے دے گا۔ اب یہ حق والے آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اس کی ساری نیکیاں جو اس نے رات میں تہجد پڑھ کے حاصل کی تھی، جمعوں میں پہلے پہنچ کر حاصل کی تھی، دن رات قرآن پڑھ کے حاصل کی تھی، صدقہ و خیرات سے کمائی تھی، سب کچھ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب بھی حق والے آتے رہیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے او باری تعالیٰ ہمارا بھی حق باقی ہے، میرا بھی حق باقی ہے، یہ مجھے بھی دینا ہے، اس کا میرا بھی اس پر کچھ قرض باقی ہے۔ دنیا میں تو روب ڈال کر قرض والے کو گھر سے بھگا دیتے تھے، فون میں جھوٹ بول کر کہ میں یہاں نہیں وہاں نہیں، باہر آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، یہ بول کر ان کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہاں کیا کرو گے؟ کہیں بھاگنے کا موقع نہ ہوگا، ہاتھ میں موبائل بھی نہ ہوگا، خدا اپنے پورے غضب کے ساتھ، جاہ جلال کے ساتھ اپنے خداوند قدوس ہمارے سامنے ہوں گے۔ فریاد کرنے والے فریاد کریں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ میرا بھی حق اس پر ہے، میرا بھی ہے، فلاں کا بھی ہے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے آتے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آنے والے کے گناہ اس سے لے کر اس کے سر پر ڈال دے گا۔ کہاں
کہاں نیکیاں لے کر آنے والا، وہ نیکیاں تو برباد ختم ہو چکی، اب گناہ الٹا اس کے سر پر ہے، جو جنت میں جانے کا نیکیوں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مستحق لگ رہا تھا، لیکن لوگوں کے حقوق کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے، حق ضائع کر دینے کی وجہ سے، نیکیوں کا یہ انبار لانے والا، نیکیوں کا ڈھیر لانے والا اب گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جنت میں جانے کا مستحق جہنم رسید ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کسی کا بھی مال کیوں نہ ہو، آپ کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، رشتہ رکھتا ہو یا رشتے کا تعلق نہ ہو، کسی کا بھی مال نہ کھاؤ اور اس مال سے اپنے بچوں کے پیٹ کو نہ بھرو، کل یہ اولاد آپ کی نہیں ہوگی اگر حرام کے ذریعے سے ان بچوں کا پیٹ پالا ہوگا، یہ نافرمان بنے گی، دھوکے باز بنے گی، دوسروں کو تو بعد میں دھوکہ دے گی، پہلے خود کو اور خود کے گھر والوں کو دھوکہ دے گی۔ تو اس لیے کسی کا بھی مال، حضور نے فرمایا تمہارے اموال بھی حرام ہے۔